بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم پر بات چیت کے دوران مسلم لیگ نون نے ہم سے کہا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ ہم صحیح طریقے سے آئین سازی کریں، جس پر انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان سے ان کی پارٹی کے 3 نسلوں سے تعلقات ہیں۔ آئین کی حفاظت اور جمہوری نظام میں پیپلز پارٹی کا اتنا ہی کردار ہے جتنا جے یو آئی کا۔ ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وہ خوف کی سیاست کرتے ہیں، نہ مجبوری کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کبھی خوف یا مجبوری کی سیاست نہیں کی۔ حکومت آرٹیکل 8 میں ترمیم سے ملٹری کورٹس لگانا چاہ رہی تھی۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے کہا آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے، جس پر حکومت سے بات کر کے مجوزہ ترامیم سے آرٹیکل 8 میں ترمیم نکلوا دی تھی۔ کہا مولانا فضل الرحمان سے طے ہوا تھا کہ آئینی ترامیم پر 2 دن میں پھر بیٹھیں گے۔ 2 دن گزرنے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے بتا رہے ہیں کہ جے یو آئی کے نمائندے کامران مرتضیٰ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس سے قبل اسلام آباد میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کی اور کہا آئینی عدالت میثاق جمہوریت کے تحت قائم کی جانی چاہیے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ پاکستان، ہانگ کانگ، تائیوان اور دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ کہا سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان B2B روابط بڑھیں گے۔ چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری ہے۔ صدر آصف زرداری کا بھی تقریب سے خطاب۔ کہا کمیونسٹ پارٹی کی ویژنری قیادت میں چین ترقی کی منازل عبور کر رہا ہے۔ چین نے سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشی میدان میں ترقی کے سنگ میل عبور کیے ہیں۔ تقریب میں گورنر سندھ، گورنر خیبر پختونخوا، امریکی سفیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ الیکشن ایکٹ بدل چکا، پی ٹی آئی کو اب سیٹیں نہیں مل سکتیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کی بات ماننے کی تلقین۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر اسپیکر نے کہا وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن چکے اب پارٹی نہیں بدل سکتے۔ اس سے پہلے 14 ستمبر کو 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سرٹیفکیٹ دینے والے ارکان پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے۔ بعد میں آنے والا ترمیمی الیکشن ایکٹ ارکان کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا۔ تاہم الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آج اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی منظوری اور صدر کے دستخط کے بعد الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ نافذ ہو چکا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پرانے ایکٹ کے تحت تھا جس کا اطلاق اب نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ اور جمہوری اصولوں کی بالادستی یقینی بنائیں۔ اسپیکر نے مزید لکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تاثر یہ ہے کہ کسی جماعت کے رکن کو دوسری جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہ فیصلہ مہینوں بعد اس وقت آیا جب ارکان پہلے ہی ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو چکے تھے۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ڈکلیریشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف درخواست مفروضوں پر مبنی ہے۔ مجوزہ قانون پارلیمنٹ میں بھی پیش نہیں ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ کہا قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا حق ہے کہ کسی بل کو منظور کریں۔ اراکین پارلیمنٹ کو فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ قانون سازی مقننہ کا حق ہے۔ مقننہ پر قانون سازی نہ کرنے کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بار کونسل ایکٹ کے تحت وکلاء فریق نہیں بن سکتے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل سے اجازت لے کر ہی وکلاء فریق بن سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اعلامیے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس۔ الیکشن کمیشن کو آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کابینہ میں پیش کیے جانے اور منظوری کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس 2024 کے نفاذ سے عدلیہ میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا۔ عدالتی کارروائی عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 نافذ العمل ہے۔
انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے۔ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ بلوچستان کے حلقہ PB 14 سے نون لیگی امیدوار کی کامیابی چیلنج کرنے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد۔ محمد خان لہڑی کی کامیابی برقرار۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ فارم 45 کے مطابق یہ رزلٹ نہیں تھے، افسران جانبدار تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پریزائڈنگ افسران کی جانبداری ثابت کریں، بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے یا تو دوبارہ گنتی پر اعتراض کریں کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے۔ درخواست گزار کو کیسے پتہ چلا کہ غلط رزلٹ تیار کیا گیا؟ جسٹس نعیم افغان نے کہا پریزائڈنگ افسران نے اصل ریکارڈ پیش کیا، آپ کاپیوں پر کیس چلا رہے ہیں۔ آپ کے گواہوں نے پریزائڈنگ افسران کا نام تک غلط بتایا، خود کو پولنگ ایجنٹ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے 3 حلقوں کے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ کل عدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ریٹائرڈ جج شکور پراشا کو الیکشن ٹریبیونل کا جج مقرر کرنے کا آرڈر بھی کل عدم۔ الیکشن کمیشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کر کے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبیونل کا جج تعینات کر دیا تھا۔ PTI کے شعیب شاہین، عامر مغل، علی بخاری نے ٹریبیونل تبدیلی کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے روس کے نائب وزیراعظم الیکسی اوورچک کی ملاقات۔ دوران ملاقات شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارتی، اقتصادی، توانائی، مواصلاتی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کا خواہش مند ہے۔ اگلے ماہ اسلام آباد میں روسی وزیراعظم کے استقبال کے منتظر ہیں۔ جولائی میں صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ روسی نائب وزیراعظم نے پاک روس تعلقات کو تعمیری اور باہمی طور پر مفید قرار دیا۔ ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ PTI رہنما عمر ایوب نے دعویٰ کیا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی آئینی ترامیم کے مسودہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدیداروں اور ان کے اتحادیوں کا منفی کردار رہا۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا، آئینی عدالت کا جج صدر زرداری لگاتے اور اپنی مرضی کے قوانین بناتے۔ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے۔ ایسی مزید کوئی ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں گے۔ سابق صدر اور رہنما PTI ڈاکٹر عارف علوی نے مجوزہ آئینی ترامیم کے بل کو آئین کی تدفین کا بل قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا فوج ریاست کا ستون ہے، چاہتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے پورے عمل کو کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ اگر کسی جماعت کو آزادی حاصل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں۔ لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکیز، سولر سسٹم اور مواصلاتی آلات میں دھماکے۔ 2 روز میں حزب اللہ کے ارکان اور 2 بچوں سمیت 37 افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا 10 سے 20 ہزار فوجی لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر منتقل کرنے کا اعلان۔ لبنانی حکام کے مطابق پھٹنے والے واکی ٹاکیز سیٹ پر آئے پرانے جاپانی ماڈل کے ہیں۔ جاپانی کمپنی کے مطابق ان واکی ٹاکیز کی تیاری اور برآمد 10 سال سے بند ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ دھماکے میں تباہ ہزاروں پیجرز اسرائیلی انٹیلیجنس افسران نے بنائے اور اسرائیلی فرنٹ کمپنی BAC کنسلٹنٹ نے فراہم کیے۔ لبنان کی شہری ہوا بازی ادارے نے تمام طیاروں میں پیجر اور واکی ٹاکی لے جانے پر پابندی لگا دی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے دھماکوں کو لبنان کے خلاف اسرائیل کا اعلان جنگ قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل کا منٹوں میں ہزاروں افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے۔ لبنان ڈیوائسز دھماکوں پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی لبنان میں الیکٹرانک آلات کے ذریعے دہشت گردی کی مذمت۔ لبنان کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیل کی مہم جوئی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب طلب کیا جانا چاہیے۔ افغان قونصل جنرل کے قومی ترانے کی بے حرمتی پر کہا افغان سفارت خانے کی وضاحت سختی سے مسترد کرتے ہیں۔
قوमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतज़ामिया के सामने उठाया है। वज़ीर आज़म 23 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोई दरख्वास्त नहीं मिली। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफ़ा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किए जाने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में नुमाइश की खबर से भारतीय इंतहा पसंद आग बगुला हो गए। फिल्म की रिलीज रुकवाने के लिए धमकियों पर उतर आए। इंतहा पसंद जमात नव निर्माण सेना ने धमकी दी कि भारत में पाकिस्तानी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा और न ही पाकिस्तानी अदाकारों को भारतीय फिल्मों में काम करने दिया जाएगा। फवाद खान, माहिरा खान और हुमायूं मलिक की अदाकारी से सजी दी लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की जाएगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। आलिया हमजा और दीगर की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि ये मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना ज़रूरी है। मामला एक बार ही तय होना चाहिए। हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त देने और जलसा रोकने से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई हैं। PTI जिस तरह गालम गलोच करती है, उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मौक़िफ़, कहा PTI के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं। इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अली अमीन वज़ीर आला KP नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। आइनी ओहदे पर बैठे हैं, आइन के खिलाफ काम नहीं होने देंगे। लाहौर जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के हर हलके से 500 कारकुन जाएंगे। काफिलों के साथ रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, डंडे और आंसू गैस, लाठी चार्ज से बचाव का सामान साथ रखा जाएगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास, किसी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हिदायत की है कि जलसे से मुतालिक तमाम वज़रा और अरकान असम्बली वीडियो बयानात जारी करेंगे। मरकज़ी काफिला सवाबी से अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में रवाना होगा। वकला को एतमाद में लिए बगैर आइनी पैकेज बेसूद होगा। मुजवज़ा आइनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास की करारदाद में मुतालबा। इजलास में मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। एलामिया में कहा गया है कि पार्लियामान कानून साजी और आइन तरमीम के लिए इख्तियार रखता है। कानून साजी या आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम न हो। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। शरपसंद अपने मज़मूम अफ़आल से जमहूरियत और आइन की बका को ख़तरे में डालने से बाज रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के सवालात के तफसील से जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A पर आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में ज़मानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक ज़मानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की ज़मानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म में कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में ज़मानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त ज़मानत किसी वजह के बगैर इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पंजाब को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहा, बेवाओं और गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड जारी करेंगे। अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। शुरका को बताया गया कि पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए हैं। पंजाब में पहले फेज़ में
7,500 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 9,500 گرین ٹریکٹر کے ڈیزائن اور دیگر امور کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ایئر ایمبولنس کی لینڈنگ کے لیے ایئر اسٹرپ بنانے اور ریسکیو سروسز کی ضرورت کے تعین کے لیے میپنگ کا حکم۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا وائس چانسلر کی تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری پر اختلاف۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے واضح طور پر کوئی نام تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ 3 نام حروف تہجی کے اعتبار سے بھیجے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا خیال ہے کہ ان کے بھیجے گئے نمبر 1 والے ناموں کی منظوری دی جائے۔ وائس چانسلر کی سلیکشن پر اطمینان نہیں ہے۔ پنجاب میں چیزیں آگے نہیں چلتی تو قیادت کو چاہیے پیپلز پارٹی کو صوبے میں فری کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو افسر آپ لگائیں وہ میرٹ اور دوسرا کہے تو ڈی میرٹ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل۔ کہا گورنر صاحب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی کی منظوری کابینہ نے دی۔ گورنر کا کام پنجاب اسمبلی اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے۔ گورنر کابینہ کے فیصلے مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف نامی جماعت موجود ہے۔ آپ اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے بجائے گورنرشپ کو آئینی عہدے تک محدود رہنے دیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ دوست ملکوں کی یقین دہانیوں کے بعد IMF مطمئن ہو گیا ہے، اجلاس بلا لیا ہے، ہمیں قسطوں میں رقم فراہم کرے گا جس کے لیے شرطیں پوری کرنا ہوں گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا کہ IMF قرض کے علاوہ بھی $5 ارب کی ضرورت ہوگی جو IMF کی مدد سے دیگر مالیاتی اداروں سے حاصل کیے جائیں گے۔ اجلاس میں وزیر مملکت علی پرویز ملک نے بتایا کہ IMF کی تمام شرائط پوری کریں گے تو قسط جاری ہوگی۔ آئندہ 4 سال میں $100 ارب کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس پہلی بار 82,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ کاروبار کا اختتام 997 پوائنٹس اضافے کے بعد 81,459 پوائنٹس پر ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اسٹیٹ بینک کی اجازت سے شرح سود میں 2% کمی۔ 25 ستمبر کو IMF معاہدے کی توقعات اور دیگر مثبت معاشی اشاریوں نے انڈیکس کو اٹھایا۔ عالمی مالیاتی جریدے بلومبرگ نے پاکستان سٹاک کو سال 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دے دیا۔ بیرونی فنڈ نے رواں سال $87 ملین مالیت کے شیئرز خریدے۔ بلومبرگ کے مطابق بیرونی خریداری اور بہتر معاشی اشاریوں نے رجحان مثبت کیا ہے۔ 100 انڈیکس 1.1% اضافے سے 81,459 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس کی تاحال بلند ترین اختتامی سطح 81,865 ہے۔ بانی PTI کا قومی ترانے کا احترام نہ کرنے کے افغانستان کے سفارتکاروں کے عمل کی مذمت کرنے سے گریز۔ صحافی کے سوال پوچھنے پر ناراض ہو گئے، بولے ملک میں اس سے بڑے ایشوز ہیں، ان پر بات کریں۔ پوچھا گیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر آپ کے بھی دستخط ہیں جس میں آئینی عدالت کا قیام شامل تھا۔ بانی PTI بولے اس وقت کچھ اور پس منظر تھا، آج کے آئینی ترامیم کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کے سوال پر بانی PTI نے کہا اس پر پہلے ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ رات کے اندھیرے میں ترمیم کے پیچھے نیت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ دوسرے میچ میں پاکستان ویمن ٹیم نے حریف ٹیم کو 13 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کی۔ جاپان کے نوجوان بھی دل کا رشتہ ایپ کے مداح نکلے۔ زین نے اپنے پاکستانی نژاد والد کی خواہش پر ایپ ڈاؤن لوڈ کی تو عائشہ کی صورت میں ایک پڑھی لکھی خوبصورت شریک حیات مل گئی۔ اور دشوار گزار پہاڑی راستے، کہیں پتھریلے کہیں ریتیلے ٹریک، صحرا میں سجے گا آف روڈ بائک ریلی کا میلہ۔ گورکھ ہل بائک ریلی 29 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ہوگی۔ ریلی کے لیے 55 کلومیٹر کا ٹریک تیار۔ ملک کے 60 سے زائد بائکرز ایکشن میں نظر آئیں گے۔